बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ़ ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गुर्बत और इफ़लास का ये हाल है कि गरीब आदमी तो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास होती थी, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये भी बहुत हद तक मुतासर हो गए हैं। ऐसे में अगर इंसान बीमार पड़ जाए तो दवा दारू यानी डॉक्टर की तरफ जो चक्कर लगाना होता है ना, वो इंसान को अजाब लगता है। डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाइयाँ जब आप लेने जाते हैं, मेडिकल स्टोर से जब आप कदम रखते हैं, तो वो लम्हा, वो पल, तो वो वक्त वबाल जान की तरह होता है। आप वहाँ पे जाते हैं और जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है, मेडिसिन लिख के दी होती हैं, जब आप वहाँ से उसकी कीमतें पूछते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसको अपना के आप कम से कम इस खफत से और इस परेशानी से बच सकते हैं। देखिए, सेहत और बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है और ये भी कोई शक की बात नहीं है कि किसी भी डॉक्टर के हाथ से आपको शिफा मिल सकती है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कोई बंदा आपको शिफा नहीं दे सकता। किसके हाथ से लिखी ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन आप कोशिश तो करते हैं ना, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आम क्लिनिक्स पे जाते हैं, और जो लोग बहुत ही लो स्टैंडर्ड इलाज कराना चाहते हैं वो सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ पे टाइम ज़रूर लगता है, आपको थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका इलाज वहाँ पे भी हो जाता है। बहरहाल मैं आपको उन क्लिनिक्स की बात करने लगा हूँ या स्पेशलिस्ट की बात करने लगा हूँ जिनको लोग प्रेफर करते हैं, और जो स्पेशलिस्ट जितनी फ़ीस लेता है, जितनी फ़ीस चार्ज करता है, लोगों का ये ईमान होता है कि वो उतना ही ज़्यादा शिफा दे सकता है। हालांकि मैंने पहले ही कहा, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। अगर कोई आम फिजिशियन या आम डॉक्टर जो है वो 1000 या 1500 फ़ीस ले रहा है तो लोग सोचते हैं कि शायद इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है। जब उसकी फ़ीस 2-2500 से स्टार्ट होती है एंटिल 5000 जाती है तो लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि शायद ये इससे बेहतर डॉक्टर कोई और नहीं है। वैसे ऐसे जो नखरे हैं वो ज़्यादातर हायर क्लास में या अपर मिडिल क्लास में होते हैं। मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग बेचारे सिर्फ इलाज करना जानते हैं। अव्वल तो वो ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो बीमार ही ना हो। तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताने लगा हूँ। देखिए, आप जब क्लिनिक जाते हैं तो आपको कोई भी आपका डॉक्टर जो आपका मुआलिज है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, एक नुस्खा लिख के देता है जिसमें दवाइयाँ होती हैं, और बेसिकली वो दवाइयों को, मेडिसिन का आपको नाम लिख के देता है, आपको उनके सॉल्ट्स नहीं बताता। आप जानते हैं कि बाहर के ममालिक में क्या होता है, वहाँ पे दवा का नाम नहीं बताते, वहाँ पे आपको सॉल्ट्स बताते हैं कि आपकी इस डिज़ीज़ या आपकी जो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उसका हल किस सॉल्ट में है। अब वो जो सॉल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम से, आपको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। लेकिन होता ये है कि वो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, चूँकि उनका नुस्खा अपना प्रिंट किया होता है, उस पर नाम लिखा होता है, उस डॉक्टर का क्लिनिक एड्रेस लिखा होता है, और जब वो मेडिसिन जो आपको रिकमेंड करता है, जब आप मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, ज़्यादातर वो आपको अपने उन मेडिकल स्टोर्स पे भेजते हैं जहाँ पे उनका कमीशन तय किया होता है। वो ये आपको बता देते हैं कि आपको फ़लाने मेडिकल स्टोर से ये दवाई मिल जाएगी। असल में उनका मेडिकल स्टोर्स के साथ कमीशन तय होता है, और वो जो नुस्खा आप देते हैं ना, जो आप लेके जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर साहब का वो नुस्खा जो देखते ही वो समझ जाते हैं कि इनको डॉक्टर साहब ने भेजा, और वहाँ पर डायरी में लिखते हैं कि जी इतने पेशेंट्स आपके आ गए और इतने लोगों को हमने दवाइयाँ दी हैं, उस हिसाब से आपका ये कमीशन बना। इसमें थोड़ी सी ऑनेस्टी बहरहाल काउंट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आप वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि जी इतने पेशेंट्स आए, आपको उसका कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कमीशन ज़्यादा देते हैं तो आपको ज़्यादा लोग भेजते हैं, क्योंकि डॉक्टर की कमाई हो रही है, तो वो उसके मुताबिक उसको रिकमेंड करता है, वो जनाब वहाँ जाके वो दवाई लेता है। आपने क्या करना है, अगर तो कोई आपका डॉक्टर अच्छा है, आपको ज़्यादा महंगी दवाई नहीं लिख के देता, फिर तो आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और बदकिस्मती से आपको वैसे ही डॉक्टर मिल गया जो कमीशन पे अपना लालच लेके बैठा हुआ है, आपने ये करना है कि डॉक्टर साहब ने अगर आपको कोई नुस्खा लिख दिया है, उसमें दवाइयाँ लिख के दी हैं, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, उससे बात करनी कि इस मेडिसिन का जो सॉल्ट है ना, वो आपको बताए क्या है। वो नॉर्मली बॉक्स पे भी लिखा होता है, जो उसका बॉक्स प्रिंटेड होता है ना, उसमें लिखा होता है इसमें इसके कॉन्टेंट्स क्या हैं। आपने उसके कॉन्टेंट्स मालूम करने हैं उस सॉल्ट्स के, कि सॉल्ट्स इसमें कौन से हैं। फिर आपने उससे पूछना है कि जी जो मेडिसिन वो आपको दिखा रहा है उसकी प्राइस आपने पूछनी है, और उसके बाद आपने उसकी इक्विवेलेंट या इसके सब्स्टिट्यूट जो है ना वो आपने उससे पूछनी है, वो आपको बताएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, ये मैंने इंटरनेट से भी निकाला है और मेडिकल स्टोर्स पे जाके भी मैंने इसका रिसर्च किया। देखिए, अगर आपको मिसाल के तौर पे आपको मसल पेन हो जाती है,
یا مسکولوسکیلیٹل آپ کو پرابلم آ جاتی ہے، آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہی ہے اور وہ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ہڈی میں درد ہے یا مسل میں درد ہے، اس مقصد کے لیے ڈاکٹرز جو ہے نا مسکولوسکیلیٹل اس کو پرابلم کہتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتے ہیں. اس میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں، اس میں جو میڈیسنز آپ کو دیتے ہیں اس میں جو جس چیز سے وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اس وقت مارکیٹ میں 2 بڑی مشہور میڈیسنز ہیں. ایک ہے جی ولجیسک فورٹ اور ایک ہے نبرل فورٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو نبرل فورٹ ہے 650 mg کی وہ بھی ہے اور 650 mg کی ولجیسک بھی ہے. نبرل فورٹ جو ہے اس کی جو ایک ٹیبلٹ ہے وہ قریباً 7 روپے 80 پیسے کی ہے، جبکہ ولجیسک فورٹ کی ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ 6 روپے کی ہے. تو آپ کو ایک ٹیبلٹ کے پیچھے 1 روپے 80 پیسے کی ڈفرینس مل گیا. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ ولجیسک کھا کے تسلی کر سکتے ہیں یا آپ نبرل فورٹ ہی کھائیں گے کہ ڈاکٹر نے آپ کو بھی بتایا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے ملیریا ایک ایسا مرض ہے جو کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. ملیریا کو جو سالٹس اس کو ٹریٹ کرتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے جو میڈیسن یوز کی جاتی ہے اس میں جو سالٹس موجود ہوتے ہیں اس کا نام ہے میفلوکوئن. میفلوکوئن وہ سالٹ ہے جو ان میڈیسنز میں ہوتا ہے جس سے ملیریا کا علاج کرتے ہیں. ڈاکٹرز آپ کو یہی ساری میڈیسنز لکھ کے دیتے ہیں، اس میں یہ سالٹ جو ہے وہ یہ کامن ہے، یعنی یہ آپ کو یہی سالٹ دیا جاتا ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ 2 کمپنیز میں نے اس میں نکالی ہیں. ایک ہے جی جس کا نام ہے میفلووین. اب میفلووین جو ہے نا وہ 250 mg کی ٹیبلٹ اس کی بھی ہے، اور دوسری کمپنی جو میں نے انٹرنیٹ سے نکالی ہے اور میں نے میڈیکل اسٹور سے جا کے کنفرم بھی کیا، اس کا نام ہے ملیریم، وہ بھی 250 mg کی ٹیبلٹ ہے. اب ایک آپ کی میفلووین ہو گئی، ایک آپ کی ملیریم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ ڈفرینس دیکھیے. میفلووین جو اگر آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے تو وہ 250 mg کی ٹیبلٹ ہے، اس کی جو 10 ٹیبلٹ کا جو پتہ ہے نا وہ 500 روپے کا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ٹیبلٹ آپ کو 50 روپے کی ملے گی. جبکہ اس کے برعکس جو ملیریم ہے 250 mg کی سیم پوٹینسی کی، وہ 230 روپیز کا آپ کو 10 ٹیبلٹس کا پتہ ملتا ہے، جس سے اس کی ایک ٹیبلٹ کی قیمت بنتی ہے 23 روپے. اب خود آپ فیصلہ کیجئے کون سی بہتر ہے. دونوں کا ایک ہی اثر ہے، سیم سالٹس ہیں. اگر ڈاکٹر نے آپ کو میفلووین لکھ دی ہے تو وہ ایکچولی کمیشن لینے کے لیے لکھ رہا ہے، جبکہ آپ کو یہ ملیریم بھی دے سکتا تھا. ایک ٹیبلٹ اور بھی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس اللہ رحم کرے بہت زیادہ پھیل گیا ہوا ہے. تو ہیپیٹائٹس بی یا سم ٹائمز HIV پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا، جو ایڈس پیشنٹس ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں ایڈس بہت پھیل رہی ہے. جو ہیپیٹائٹس بی ہے اس کے علاج کے لیے جو سالٹس یوز کیے جاتے ہیں اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ 2 سالٹس ہیں جو میں نے کنفرم بھی کیے، انٹرنیٹ سے بھی کنفرم کیے، 1-2 ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ میں نے 1-2 میڈیکل اسٹورس کو بھی وزٹ کیا. تو یہ سالٹس جو ہیں یہ نارملی جو استعمال کرتے ہیں لوگ، لیمیوڈین اور ایڈیفوویر، یہ 2 ہیں، لیمیوڈین اور ایڈیفوویر. یہ 2 سالٹس ہیں جی جو ہیپیٹائٹس بی یا سم ٹائمز HIV پیشنٹس کے لیے بھی اس کے علاج کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس میں. اب یہ جو سالٹس ہیں یہ جن میڈیسنس میں یہ موجود ہیں، یعنی جو میڈیسنس جس کے کانٹینٹس میں یہ موجود ہیں، اس کے 3 کمپنیز میں نے ان کا نام لسٹ میں سے نکالا، ان کو میں نے سارٹ آؤٹ کیا. ایک ہے جی زیفیکس ہے جی، یہ 100 mg کی ٹیبلٹ ہے، 100 ملی گرامس کی، اور یہ 14 ٹیبلٹ کا ایک پتہ ہے، یہ 1500 کا آتا ہے جی. اس کا مطلب ہے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ کو 107 روپے کی ملے گی. اس کے مقابلے میں ہیپیڈ یا لیمیڈن، ہیپیڈ اینڈ لیمیڈن، یہ دونوں کمپنیاں ہیں، لیکن یہ اور دونوں کی 100 mg کی ٹیبلٹس ہیں. کمپنیز ڈفرینٹ ہیں لیکن بیسکلی ان کی قیمت ایک جیسی ہے. یعنی یہ دونوں جو ہیں یہ 10 ٹیبلٹ کا پتہ ہے 280 روپے کا ملتا ہے. اس سے ایک ٹیبلٹ کی قیمت بنے گی 28 روپے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک ٹیبلٹ آپ کو 107 روپے کی مل رہی ہے اور ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ 28 روپے کی مل رہی ہے، اور مریض آپ کا ہیپیٹائٹس بی کا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اگر آپ کو زیفیکس لکھ کے دے دی ہے تو آپ نے وہی لینی ہے؟ جی نہیں، آپ وہ لیں جو یہ سیم سالٹس والی میڈیسن جو ہے مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہے. یہ ڈفرینٹ برانڈز ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن میں نے یہ جو شارٹ لسٹ کیے ہیں یہ زیادہ کامن ہے. تو ناظرین اپنی اس پرابلم کا حل آپ کے پاس خود ہے. تھوڑے سے عقل و شعور سے کام لیں اور آپ تھوڑا سا دماغ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ شعور استعمال کریں اپنا. آپ وہ میڈیسن لیں جو سیم سالٹس والی ہیں اور پرائسز آپ کو کمپیریٹیولی مل جاتی ہیں مارکیٹ سے. آپ نے مہنگی کیوں لینی؟ اور اگر ڈاکٹر آپ کو انسسٹ کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ ڈاکٹر کی بات پہ نہ جائیں. شفا من جانب اللہ ہے، ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا. وہ آپ کو دوائی لکھ دے گا، آپ کو علاج آپ کا کرے گا. اگر آپ ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو ڈاکٹر چینج کرنا پڑتا ہے.
تو آپ ڈاکٹر جو چینج کر رہے ہیں آپ میڈیسن چینج کر لیں اور آپ وہ میڈیسن لے لیں جو آپ کی وساطت میں ہے، یعنی آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے اس کے مطابق آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ میرا تھوڑا سا تجزیہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا مشورہ ہے، اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو شفا دینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو درد پیٹ میں ہوا تو ان کو یہ مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک پہاڑ پہ جہاں وہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک درخت لگا ہوا، اس کے پتے کھا لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتے کھا لیے، ان کو افاقہ ہو گیا۔ اب اتفاق سے اسی سیم پہاڑ پہ یہ جا رہے تھے کچھ عرصے بعد، تو ان کو پھر وہی درد ہوئی پیٹ میں اور وہ وہاں چلے گئے، انہوں نے خود سے وہ پتے کھا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو سجیسٹ نہیں کیا تھا، تو جب وہ پتے کھائے اس کے باوجود ان کا درد جو ہے وہ وہیں موجود تھا، وہ اس میں افاقہ نہیں ہوا۔ تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے پتے کھا لیں تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو درد ٹھیک ہو جائے گی، اب تو کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ میں نے اس میں اس پتے میں شفا ڈالی تھی، وہ تم نے کھایا اور تمہیں اس کا افاقہ ہو گیا۔ اب چونکہ میں نے تو شفا اس میں ڈالی نہیں پتے میں، یہ تو سمپل پتے ہیں، تو اس کو کھانے سے آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو شفا من جانب اللہ ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو میسیج مل گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ بیمار ہوں، لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے انسان کو، کیونکہ بندہ بشر ہے۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، بے شک آپ کسی مہنگے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، لیکن جو میڈیسن والا نسخہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اور یقین کریں کہ آپ کا علاج ویسے ہی سیم سالٹ سے ہوگا۔ آپ ڈاکٹر کو نہ بتائیں کہ میں نے میڈیسن چینج کر لیا، آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں کھا رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کو اول تو پوچھے گا ہی نہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کو اپنی فیس سے مطلب ہے یا اس کو اپنی کمیشن سے مطلب ہے۔ تو آپ یہ جناب ضرور اس پہ عمل کریں، اپنے بھائی کو یاد رکھیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تو عاطف خان آپ سے اجازت چاہتا ہے جی، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔